ذہنی اور اخلاقی ترقی کسے کہتے ہیں اور اس ترقی کو حاصل کرنے کے جو ہیں وہ ایفیکٹو ذرائع کیا ہیں؟ تو جیسا اس عنوان ہی سے واضح ہو گیا ہوگا کہ اس وقت ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ذہنی پختگی اور اخلاقی مضبوطی کی۔ ذہن اور اخلاق میں ہماری کمزوریاں جو ہیں وہ ہمیں اپنے دین کے ساتھ بھی کوئی بامانی تعلق نہیں پیدا کرنے دے رہی، بلکہ ہمیں دوسرے آدمیوں کے ساتھ کوئی پروڈکٹیو ریلیشن شپ نہیں پیدا کرنے دے رہی۔ ذہن میں پستی، اخلاق میں وہ کمی، یہ ہمارے جیسے اگر ہم سچے انداز سے دیکھیں تو یہ ہمارے مطلب امت میں پھیل جانے والے امراض ہیں۔ پوری امت الا ماشاء اللہ اس کی لپیٹ میں ہے، اور اس کی وجہ سے جیسے اسلام اجنبی ہوتا جا رہا ہے، یہ وہی حدیث پوری ہو رہی ہے کہ یہ غریبی میں آیا تھا اور غریبی میں چلا جائے گا، تو اس غریبی کا فی الحال سبب ہم بن رہے ہیں۔ تو یہ بڑی خوفناک بات ہے، وہ گھبرا دینے والی بات ہے۔ تو ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ جیسے میں نے پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ ہم دین کو سیریسلی لیتے ہی نہیں ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے مفتی کے پاس چلے جاؤ، کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے فلاں کے پاس چلے جاؤ، مطلب ہمارا یقینی نقصان ہو رہا ہے کہ نماز اچھی نہیں ہو پا رہی، تو نماز اچھی کیسے کریں؟ فوراً ایک سوال جو ہے وہ کاغذ پہ لکھ کے اس کی 10 فوٹو کاپیاں نکال کے 10 لوگوں کو بھیج دی جاتی ہیں، اور پھر جواب کا بھی کوئی بےتابی سے انتظار نہیں کیا جاتا۔ تو ایک اس طرح کا ڈس انٹرسٹڈ سا تعلق دین کے ساتھ، ظاہر کہ مذاق ہے، یہ وہ خطرناک ہے۔ دنیا میں کیوں نہیں تم اس طرح دوسروں پہ انحصار کرتے؟ دنیا میں کیوں بھولے نہیں بنے ہوئے تم؟ تو وہ اس کی جیسے ہمیں اس کا ایک نقصان اب مکمل ہو کر ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، اپنی 100 سالہ روایت کا یا 50 سالہ روایت کا۔ تو اس میں جو ہے وہ ذہن دین سے سیراب نہیں ہو رہا، اور کیونکہ سوال کرنے کی عادت پڑ گئی ہے تو دینی سوال تو ہم ادھر بھیج دیتے ہیں، دنیاوی سوال کہ بھئی یہ حکومت کیسے بنائیں، آبپاشی کا نظام کیسا ہو، الیکٹرک والا وہ بجلی کے وسائل کیسے بڑھائے جائیں، یہ ہمارے جینوین مسائل ہیں، اور یہی ہمارے مسائل ہیں۔ ان کا ہمیں بنا بنایا جواب مل جاتا ہے کہ وہ ڈیم بنانے وہ آ جائیں گے، یہ کرنے وہ آ جائیں گے، وہ کرنے وہ آ جائیں گے، تو ہم کوئی پاگل ہیں کہ اس میں محنت کریں کہ فزکس پڑھیں اور فلاں اور میتھمیٹکس پڑھیں اور یہ کریں؟ وہ پڑھ کے یہی نتیجہ نکلے گا نا جو ہمیں بغیر پڑھے ہوئے حاصل ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ایک دست نگری ہم پر چھائی ہوئی ہے، یہ جو غیر مستحق سائل بننے کی جو ہمیں عادت پڑ چکی ہے، اس نے آدمی کی شخصیت میں بڑائی وغیرہ پیدا کرنے والی قوتوں کو ہمارے اندر جیسے نزع کے عالم میں رکھا ہوا ہے۔ اور یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے کہ عالم اسلام، یہ پوری تیسری دنیا کا المیہ ہے۔ اور جیسے ہم اپنے حالات میں دیکھیں کہ چلو مذہبی لوگ کچھ جذباتی ہو گئے جو 1% سے بھی کم ہیں تعداد میں، وہ کچھ بدنامی کا سبب، دہشت گردی کر رہے ہیں، فلاں ڈماں، وہ سب بری باتیں کر رہے ہیں، بہت ہی بری باتیں ہیں۔ تو لیکن بقیہ جو 99% بیچاری ایک معصوم سی اکثریت ہے، وہ اس سب سے لا تعلق ہے۔ تو
لیکن جو لوگ یہ تانے دیتے ہیں، یعنی کہ ہمارے یہاں کے لبرلز یہ تانے جو دیتے ہیں کہ مذہب آدمی میں یہ جارحیت اور یہ سب شدت پسندی پیدا کرتا ہے، 1% کو ثبوت کے طور پہ پیش کر کے وہ باقی 99% کو بھی اس کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، تو یہ اس سے بڑی شدت پسندی ہے، یہ ان لوگوں سے بڑی سنگ دلی اور بددیانتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہمیں دیکھنا اس وجہ سے پڑ رہا ہے کہ ہم نے ذہن اور اخلاق کی ترقی کے جو نیچرل ذرائع ہیں انہیں استعمال ہی نہیں کیا، اور مذہب کو اس میں بالکل مصنوعی طور سے استعمال کیا، آرائشی طور پہ۔ مذہب کا بھی کوئی کردار زیادہ نہیں رہا۔ تو اب اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ذہنی ترقی یا اخلاقی ترقی جو ہے اس کی بنیادی ضرورتیں کیا ہیں، یعنی ہم کس ذہن کو کہیں گے کہ یہ اچھا ذہن ہے، اور کس شخصیت کو کہیں گے کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ تو اس میں کچھ لوازم ہوں گے نا جو بالکل جنرل ہوں گے، جو شرط کی طرح ہوں گے۔ تو اس میں جیسے ذہنی ہو یا اخلاقی ترقی، ان کے اکثر لوازم ایک جیسے ہیں، کیونکہ ذہن کی پہلی جو پروڈکشن ہے وہ اخلاق ہوتا ہے، یعنی ذہن کی جو اندرونی ورکنگ اور فنکشننگ ہے وہ پہلے شروع ہوتی ہے، اور پہلے وہ اپنے حامل کی شخصیت میں پر اثر انداز ہوتی ہے، یعنی اس کے اخلاقی وجود کو تقویت پہنچاتی ہے۔ ذہن کا پہلا کام یہ ہے۔ تو اب اس میں ریلیونس ہونی چاہیے کہ آپ جس حال میں، جن حالات میں ہیں، جس دنیا میں ہیں، جن چیلنجز میں گھرے ہوئے ہیں، ان میں آپ کا ذہن کوئی رائے دینے اور پھر اس صورتحال میں کو بنانے والا ذہن اس رائے کو سننے کے لیے تیار ہے یا نہیں، یعنی آپ کے ذہن کی آپ کے حالات، امیڈیٹ حالات سے لے کر آپ کے گلوبل حالات تک ریلیونس اور وہ مناسبت کوئی ہے، یا آپ آج کے مسئلے کا حل جو ہے وہ بھگوت گیتا سے لانے کی ضد کیے ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ایفیکٹیوٹی، کہ آپ کا اخلاقی وجود یا آپ کا ذہن، دونوں یہ آپ سے باہر کچھ نتائج پیدا کر رہے ہیں، یہ آپ کے اندر اپنے مطلب اپنی فنکشننگ کو مستحکم کرنے کے بعد یہ اپنے آپ کو موجودہ دنیا میں آپ سے باہر مینیفیسٹ کر رہے ہیں یا نہیں، یعنی آپ کے اچھے ہونے سے اچھائی پھیل رہی ہے یا نہیں، آپ کے ذہین ہونے سے جہالت کم ہو رہی ہے یا نہیں۔ یہ نہایت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو دماغ بھی مردہ ہے اور اخلاق بھی نزع میں ہے۔ اور تیسرا ہے پروڈکٹیوٹی، کہ آپ کا ذہن یعنی آپ کا تفکر، آپ کا تعقل، آپ کا تخیل، یعنی آپ کے ذہن کی تمام سرگرمیاں ایک مجموعی حالت میں یا جزون بھی وہ خیر پیدا کر رہی ہیں یا نہیں، وہ لوگوں کے لیے مفید بن رہی ہیں یا نہیں، وہ اپنے مطلوبہ نتائج کو پیدا کرنے میں کامیاب ہو رہی ہیں یا نہیں، مطلب یہ جو پیڑ ہیں یہ پھل دے بھی رہے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اسی کا دوسرا حصہ ہے کہ یوٹیلیٹی، کہ جب تک مادی طور پر، معاشی طور پر، جب تک کسی چیز کی افادیت ثابت نہیں ہوگی
اس وقت تک اس کی حقانیت بھی معطل رہے گی، وہ تصور کی طرح رہے گی۔ تو اگر دین بابرکت ہے تو اس برکت کا ظہور ہونا چاہیے دوسروں کے لیے فائدہ رسانی میں۔ تو اس کو کہتے ہیں یوٹیلیٹی، کہ ذہن اور اچھائی، میری طبیعت کی اچھائی اور میرے ذہن کی قوتیں جو ہیں وہ ایسے ایسے وینیوز دریافت کریں کہ جن کے نتیجے میں جو ہے وہ انسانیت فائدہ اٹھائے یا نقصان سے بچ جائے، اور یہ فائدہ اور یہ نقصان دونوں دنیاوی ٹرمز میں ہو، کہ 100 روپے مل جائے یا 100 روپے کھو جائے، بس یہ سطح والا فائدہ نقصان۔ اور پھر ہے سرٹینٹی، دماغ حالت تیقن میں نہ ہو، دماغ کی پرورش آئیڈیا آف سرٹینٹی یا اسٹیٹ آف سرٹینٹی میں نہ ہو رہی ہو، تو اس کی تمام سرگرمیاں تخریبی ہیں اور انتشار پیدا کریں گی، وہ انارکی پھیلائیں گی۔ چاہے وہ ذہن کتنا اچھا ہو جائے، لیکن یہ کہ وہ انارکی پھیلائے گا، وہ شعور کی وحدانی قوت کو سامنے نہیں آنے دے گا، جو شعور کا سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ میرے تمام فیکلٹیز کی سرگرمیوں کے نتائج میں وحدت پیدا کر کے ان کو جو ہے وہ باہر مینیفیسٹ کرنا ہے۔ تو وہ پھر اگر سرٹینٹی نہیں ہے نا، یعنی کوئی اصول علم، کوئی نظریہ علم، کوئی نظریہ وجود، یہ میرے اندر شک اور شبہ سے بالا تر حالت میں ایک جیسے بالا دست آئیڈیا کے طور پر اگر موجود نہیں ہے، تو میری کھوپڑی میں رکھا ہوا دماغ جیسے غلطی سے رکھ دیا گیا ہے، یہ کسی اور مخلوق میں فٹ ہونا تھا، وہ میرے کھوپڑی میں غلطی سے رکھ دیا گیا۔ یعنی یہ انسانی ذہن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک آئیڈیل سرٹینٹی جو چاہے ویریفائیبل نہ ہو، وہ چاہے پوری طرح جو ہے وہ تخیلی ہو، لیکن وہ ذہن کی سرگرمیوں کے نتائج کو ایک دائرے میں کھپانے اور ایک وحدت میں ڈھالنے کا کام کرتی ہو، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا جیسے ورلڈ ویو ہونا چاہیے، کہ ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے جو ذہن نے پروڈیوس نہیں کیا، بلکہ ذہن نے اپنے کلیکٹیو آئیڈیل کے طور پر قبول کیا ہے۔ اب اس کا کام یہ ہے کہ یہ اس ورلڈ ویو کو کانسیپچولائز کرنے کی ضرورتیں پوری کرے، اس ورلڈ ویو کو امیجن کرنے والی صلاحیتیں حاصل کرے، اور اس ورلڈ ویو کو ذہن سے عمل میں لانے کی تدابیر اختیار کرنے کی عقلی، جمالیاتی اور اخلاقی قوتیں رکھتا ہو، اس کے بغیر یہ نہیں ہوتا۔ تو اس کو کہتے ہیں ورلڈ ویو کے کبھی نہ بدلنے والے سوالات کا کبھی نہ بدلنے والا جواب رکھنا۔ یہ جو جوابات ہیں جو کبھی نہ بدلنے والے سوالات کو ایڈریس کر رہے ہیں، یہ ورلڈ ویو ہے۔ تو اس کے بغیر ذہن میں بعض بہت ہی قیمتی اور ضروری صلاحیتیں بیدار بھی نہیں ہو پاتی۔